نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے من عمل صالحا فلنفسه، جو ایک نیکی بھی کرے وہ اسی کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ تو نیکی ہو برائی ہو، اس کی اچھائی ہو اس کی برائی ہو، وہ ہمارے اوپر ہی آتی ہے، صاف بات ہے یہ۔ اس میں لفظ جو ہے صالحاً آیا ہے، ایک نیکی بھی کوئی کرے اس کا بھی بدلہ وہ پائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑے قدردان ہیں، چھوٹی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ قدر سے اس کو لیتے ہیں، اس کا اجر دیتے ہیں، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دو طرف بھی دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو میں کیا بیپار کرتے ہیں، کیا بیپار کرتے ہیں؟ ایک آدمی کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو یہ بیچنے والا بائع بولتے اسے، اور یہ خریدنے والا مشتری بولتے اسے۔ دو ہوئے، بیچے جانے والی چیز یہ اس کو مبیع بولتے، بیچے جانے والی چیز ہے، اس چیز کے بدلے میں قیمت دیتے، ثمن بولتے۔ تو یہ چار چیزیں بھی ہوتی، تو ایک بیچنے والا ہوتا، ایک خریدنے والا ہوتا، ایک بیچے جانے والی چیز ہوتی اور اس کے بدلے میں دی جانے والی چیز ہوتی۔ ایسے ہی ہوتا دنیا میں۔ اب بیچنے والے کو پیسہ ملا، خریدنے والے کو چیز ملی، دو طرف سے بھی دو چیزیں ہو جاتی۔ اب اللہ جل جلالہ من والہ ہم کو نیکی دے رہے ہیں، ثواب دیتے ہیں، تو ادھر سے اللہ کو کچھ فائدہ ہونا، اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، وہ بھی اللہ ہمارے ہی کو دیتے، تمہیں رکھ لو کر کے، تو نیکی بھی تمہیں رکھ لو، اس کا ثواب بھی تمہیں رکھ لو، مجھے کیا ضرورت نہیں تمہاری چیزوں کی۔ قربانی کرے اللہ کے نام پر ہیچ کرے، اللہ کے واسطے کرے، ہے نہیں؟ اب 10-12 ہزار کا بکرا لائے، ذبح کرے اللہ کے نام پر، جب اللہ کے نام پر کرے تو وہ اللہ کا ہو گیا، تو ہم نہ کچھ بھی نہیں رہنا۔ لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، گوشت بھی لوٹا دیتے۔ آج بیپار میں کہتے ہوئے آن لائن خریدے تو کیش بیک کہتے، کیا ہے کہ نہیں؟ کتنا کیش بیک دیتے ہیں؟ کتنا دیتے جی؟ 5%، 10%، کتنا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ 7% دیتے، کیا دیتے؟ گوشت بیک کرو، پورا گوشت دے ڈالتے، تمہیں کھا لے جاؤ، مجھے کیا ضرورت تھی، تمہارے گوشت کی کیا بھی ضرورت تھی نہیں، پورا گوشت دے ڈالتے۔ اعلان بھی فرما دیا لن ینال اللہ لحومھا، تمہارا گوشت بھی اللہ کو پہنچتا نہیں، ولا دماؤھا، اس کا خون بھی پہنچتا نہیں۔ ذبح کرتے خون مٹی کے پیٹ میں چلے گا،
گوشت پکو تیار ہوا تمہارے پیٹ میں پھاگا. اللہ کہنے کیا بھی گیا نہیں, سمجھ گئے. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں, وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ, تمہارے دل کا جذبہ کیا ہے وہ دیکھتے, کس جذبے سے دیے تمہیں گھر کو, اللہ وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے. وہی صحیح عمل جو بھی ہے کہ ثواب بھی تم نہ, نیکیاں بھی تم نہ, برکتیں بھی تم نہ, رحمتیں بھی تم نہ, مجھے کیا ضرورت نہیں. ہاں تمہارا جذبہ کیا ہے, تمہاری نیت کیا ہے, وہ میں دیکھتا ہوں بس. تو ویسا اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کی بڑی قیمت ہے. اسی لیے نیت المؤمن خیر من عملہ بولتے, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. نیت کی مثال جڑ, درخت کی جڑ ہے, جڑ دکھتی نہیں, درخت دکھتا. ویسا نیت دکھتی نہیں, عمل دکھتا. نیت کی مثال بلڈنگ کے فاؤنڈیشن کی ہے, جی بنیاد کی ہے. آندھرا والے گنادی بولتے ہیں, کیا بولتے جی, ہاں تو ویسی ہے وہ گنادی, فاؤنڈیشن, بنیاد, یہ سب چیزیں دکھتی نہیں, عمارت دکھتی. لیکن جیسا فاؤنڈیشن ہوگا, جتنی مضبوط رہے گی وہ چیزیں, بنیاد, عمارت بھی رکے گی. جتنی جڑ مضبوط رہے گی درخت بھی ٹکے گا. جڑ کھوکھلی ہوگی, دیکھنے کو بڑا تنا, بڑا جھاڑ ہے, زور سے ہوا ہماری اتنا چاک پڑتا, منڈے گنڈے پھوڑ ڈالتا ہے کہ نہیں. بارش سے پہلے زور سے ہوا آتی, دیکھتے نہیں جھاڑاں گر کو, روڈاں بند ہو جا کو ہوتا. کیا مانے, جڑ کھوکھلی ہے, دیکھنے کو جھاڑ بڑا دکھا. ویسے ہی جڑ, بنیاد کھوکھلی رہی تو بڑی بڑی عمارتیں ویسے بڑھ جاتی, گر جاتی. تو نیت کا بڑا اثر. تو ویسے عمل کے لیے نیت بہت ضروری. اللہ نیت پر بھی اجر دیتے. ہمارے حضرت فرمائے, اس لیے نیت صحیح بھی کرو, وسیع بھی کرو. نیت صحیح کرو, کوئی کام کرنے سے پہلے نیت صحیح کرو, اور وسیع بھی کرو, بڑی نیت بھی کرو. آج ایک مول صاحب مجھے بولے, حضرت میں اللہ کا 15 کروڑ روپے مانگتا ہوں. گئے کیا آج بولے سو نماز سے پہلے سنتے ہی تمہیں لوگ منہ کھول ڈالو کو, کیا اتنا منگ ڈالتے ہیں, تمہارے کہنے کیا مانگتے ہیں, اللہ کا مانگتے ہیں, کس کے نہیں مانگتے ہیں. ایک جنا کہاوت اللہ منگا کہتے, اللہ اتنے کروڑ دے گتے. بازو والا بیٹھ کو, کیا رہے اتنا منگ ڈالتا ہے, سوچ کو انہیں بولا کہ تیرے کہنے کیا مانگتا ہوں میں منگنے والے کہنے مانگتا ہوں, تجھے سننا بھی گوارا نہیں ہے, تو دیں گا کیا کہے. ویسا ہے لوگ. انہوں بولے 15 کروڑ مانگتا ہوں حضرت میں, اللہ کہنے کے. انہیں بولے کئی کے واسطے, حضرت میں کھایا سو نمک جس مدرسے میں پڑھیا, وہ مدرسے کی مجھے خدمت کرنا ہے. مجھے پڑھائے سو حضرتاں, جن کی قربانیوں کی وجہ سے, جن کی تربیت کی وجہ سے اللہ یہ خدمت کا موقع دیا, ان کی خدمت کرنا. ایسا فلاں کی خدمت کرنا, فلاں کی خدمت کرنا, دین کی خدمت کرنا, یہ سب میری نیتیں ہیں حضرت. اس کے واسطے میں وہ ایسٹیمیٹ ڈالیا تو اتنا نکلیا, میں اللہ کے اتنا منگلک ہوں, اللہ مجھے دے کر کو منگ با الحمدللہ. میں بولیا تمہیں کرتے گی نہیں کرتے گی, نیت کر لیا, تمہاری بیٹری سٹارٹ ہوگی, چلو الحمدللہ, میٹر سٹارٹ ہوگا, اللہ تمہارے کو دیتا آگے. سندال خوش ہو گیا الحمدللہ, بولے سے دل کو تسلی ہوئی گئی, چلو جان دے, ہمیں ثواب میں شریک ہو گئے. ذرا دل کو تسلی دیکھو, نہیں تو کیا جی اتنا منگتا لے, ہوتا کیا جی منگتے سو, ذرا ذرا کرو جی کر بولا تو ہمت بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں کی. ویسا اب تمہیں لوگ کتنا منگتی بولا, سو مانگو, کتنا منگتی مانگو. خیر, اللہ کے مانگنے کیا بھی نہیں ہے. اللہ والے فرماتے سنو, کسی بھی عمل میں نیک نیتی ہونا, بد نیتی نہیں ہونا. کیا نہیں ہونا, بری نیت نہیں ہونا, اچھی نیت ہونا. یہ دو کے بیچ میں ایک ہے بے نیتی. کیا نیت نہیں سو, وہ بھی نہیں ہونا بولتے. اس لیے کام کرے تو نیک نیتی سے کرو, بد نیتی سے تو کرنا نہیں, بری نیت سے, اور بے نیتی سے بھی نہیں کرنا, نیت نہیں سے بھی نہیں کرنا. ہمارے حضرت فرماتے تھے
چپل سیدھے پیر میں پہنو، پہننے کی عادت ہی ہے، لیکن یہ سنت کر کو سمجھو، اس پر بھی ثواب ملتا. چپل پہننے کا پہنے چاہیے، سنت کا ثواب ملا، چھوٹی چیز تھی. تو ویسا تو اس لیے نیت صحیح بھی ہو، وسیع بھی ہو. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں چند چیزوں کو بیان فرمانے اور قسم کھا کے فرماتے. 3 چیزوں کے بارے میں قسم کھاتے اور 4 چیزوں کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں. 3 چیزوں کے بارے میں قسم کھا کے فرماتے ہیں، میں یہ قسم سے بولتا ہوں. اس کے بعد پھر 4 چیزیں بیان فرماتے ہیں، تاکید فرماتے ہیں، یاد رکھو کر کے. پہلی چیز کیا ہے؟ ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ بندے کا مال صدقے سے نہیں گھٹتا. یعنی اللہ کے نام پر دینے کی وجہ سے فقیر ہوگا، کنگال ہوگا، مفلس ہوگا، نادار ہوگا، گلی میں کھڑ گا، ایسا نہیں ہوتا. تو صدقے کی وجہ سے مال گھٹ جاتا، ایسا نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے. پرسوں بولا نہیں بھائی، جتنے زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کی زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے، جتنے خیرات کرنے والے ہیں خیرات کر لگ جاتے ہیں. تو پہلی چیز یہ. دوسری بات فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا. جس بندے پر ناحق ظلم ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو دیکھنے کو یہ ذلیل دکھ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مار کھا رہا ہے، مظلوم بنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی عزت بڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. سمجھ گئے؟ حضرات انبیاء علیہ السلام کیسی کیسی تکلیفیں تھیں ان کو قوم. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کافروں نے کیسی کیسی تکلیفیں دی. اللہ اکبر. لیکن آج ہم اللہ کے جس نبی کا بھی نام لیتے ہیں علیہ السلام بولتے ہیں، جن صحابی کا بھی نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، عزت بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی؟ بولو. ابو جہل کا نام لیا، ابو لہب کا نام لیا، کیا بولتے ہیں؟ مریم مردود نہ فاتحہ نہ درود کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ خسکم جہاں پاک کہتے. کیا کچرا کم ہوا، دنیا پاک ہوئی. ایسے بندے گھٹے، اللہ کی پناہ گئے سو اچھا ہوا کہتے، ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا جس بندے پر ظلم ہو ناحق طور پر، وہ مظلوم ہے، وہ دیکھنے میں وہ ذلیل نظر آ رہا ہے، مجبور معذور نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں. اللہ اکبر. تو جتنے نیک لوگ آئیں دیکھو مظلوم نظر آئے دنیا میں، لیکن آج لوگ کیا کرتے؟ مسجد بناتے ان کے نام پر، مدرسہ بناتے ان کے نام پر، ہے کہ نہیں؟ بلال مسجد کر کو کتنی مسجد آئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولا بنگلور میں جا کر ٹاپ موسٹ مسجد بلال مسجد کہتے. ابا ہے کہ نہیں؟ ایک زمانے میں انور مسجد تھی، اس کے بعد خاجریہ مسجد تھی، اب بلال مسجد کہتے. ابا دیکھنے سب لوگ آتے کہتے ویسا. اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام رکھے نہیں رکھے؟ بولو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کتنا ستائے گئے. اللہ اکبر. غلام تھے، کیسا ان کو گھسیٹتے تھے، کھینچتے تھے، یا اللہ. لیکن آج لوگوں کے منہ پر ان کا، زبانوں پر ان کا نام ہے. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے دیکھتے جاؤ. جی حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام. اب جتنے نسوان ہیں پورے ازواج مطہرات، عائشہ نسوان، حاجرہ نسوان، ام حبیبہ نسوان، ہے کہ نہیں کی؟ سبحان اللہ. نافرمانوں کے نامہ کون بھی رکھتے کیا؟ بولو. کون بھی یاد کرتے کیا؟ بولو. ان کو شداد ہے، حامان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، کتنی دولت تھی، کون بھی کیا رکھتا کیا؟ بولو. اللہ اکبر.
ان کی دولت ان کچھ کام آئی نہیں کیا. اچھا ادھر اسرائیل علیہ السلام پوچھے گئے تھے اتنے لوگوں کی جان نکال دینا جی تمہیں کیسے رہیں گے جی تمہیں بڑا گھٹ دل جی تم نا ہے کہ نہیں ہے. وہ ہسپتالوں میں ایک ڈپارٹمنٹ رہتا کئی کا پوسٹ مارٹم کرنے کا کئی کا. اللہ کی پناہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ایسا برا حال رہتا وہ منڈے پھوڑتے اس کیا پیٹ چیرتے اس کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر توبہ توبہ. وہ کرنے والے بھی انسان لیکن بالکل دل مردہ ہو کر رہتا. ذرہ برابر بھی ان کے اندر انسانیت کا تو چیز نہیں رہتی. ذرہ بھی رحم. تو ویسے بھی ہیں لوگ. حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنے لوگوں کی روح نکالے نا کب تو بھی آپ کو کسی کے اوپر رحم آیا کیا بولے گئے تھے 2 لوگوں پر رحم آیا گیا تھا. ایک بچہ پیدا ہوا اس کی ماں کا انتقال ہوگا اور بہت قسم پرسی کی حالت میں کوئی بھی پالنے والا پوسنے والا نہیں تھا اور جنگل و بیابان میں یا ویرانے میں جیسے بھی ہو ایسی جگہ وہ بچہ جو ہے کیا اس کی ولادت ہوئی. اب اس کی ماں کی روح نکالنے کا حکم تھا تو بہت دل میں یہ ہوا کہ ایسے وقت میں ماں کی روح نکال دی تو بچے کا کیا ہوگا. اگر ایک یہ وقت تھا. پھر ایک وقت یہ آیا کہ شداد اپنی جنت بنایا سوپ کر کو پورے انتظام کر کو زبردست بنا کو یہ قدم اندر رکھا دوسرا قدم باہر تھا. اب روح نکالو کر کو آرڈر ہوا تب ذرا دل میں آیا ایک نظر بھی اندر جا کے دیکھا نہیں نا اگر کو سمجھ گئے. تو ویسا لوگ برے لوگوں کا نام بھی رکھتے نہیں ان کو یاد بھی کرتے نہیں. لیکن جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے جی مارے گئے اللہ ان کی عزت کو بڑھاتے ہیں. اور تیسری چیز جس کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی وہ یہ کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. جو منگتا رہتا ہے اس پر فقر کا دروازہ منگتے رہنے کا دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ 3 چیزیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا احدثکم میں آگے ایک بات بتا رہا ہوں فاحفظوا اس کو یاد رکھو. دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے. نمبر 1 وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا اور سمجھداری بھی عطا کی. مال بھی ہے سمجھ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق بھی ہے اس کو کہاں خرچ کرنا کرتا. اب اس مال کے سلسلے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے غیر غلط طریقے سے کماتا نہیں اور غیر غلط جگہ پر خرچ کرتا نہیں. تو کمانے میں بھی محتاط ہے اللہ کا ڈر ہے اور خرچ کرنے میں بھی اللہ کو ڈرتا ہے. یہ 2 چیزیں کسی کو مل گئی تو بہت بڑی بات. یہ مال اس کے لیے مال کیسا بن جائے گا آخرت میں مقامت کو دلانے والا رتبوں کو بلند کرنے والا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بندوں کی رضامندی کا سبب سب بن جائے گا. ایسا نہیں ہے تو یہی مال وبال بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ تو فرمایا ایک شخص وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا سمجھداری بھی دی اور وہ اس سلسلے میں اپنے رب سے بھی ڈرتا ہے اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور اس سلسلے میں مال کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرتا. تو فرمایا یہ سب سے اعلیٰ مقام والا ہے بلند درجے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ 2 بھی دیا مال بھی دیا سمجھ بھی دیا
خرچ کرنے کی توفیق بھی دیا، اللہ کے نام پر بھی اور بندوں کے کام آنے کے لیے، سب کے لیے۔ اب دوسرا بندہ وہ ہے اللہ جسے علم دیا لیکن مال نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کی نیت سچی ہے۔ وہ نیت کیسی کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اگر میرے پاس بھی ایسا مال ہو، اتنا مال ہو، تو میں بھی فلاں کی طرح یہ سوب کروں گا۔ اب دیکھو وہ مولوی صاحب نیت کرے نہیں کرے، 15 کروڑ کی نیت کرے، کہتے کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان دونوں کا اجر بھی برابر ہے، بولتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ دوسرے بندے کو نیت کی بنیاد پر کیا اس کے واسطے خالی نیت کر لگ رہیں گے، کرنے کا کیا بھی نہ کو ایسا نہیں چاہیے۔ اصل ثواب ایک رہتا، ہاں ایڈیشنل ایک رہتا، کیا رہتا یہ نہیں کیے 3 خل پڑھ لے تو قرآن پڑھنے کا ثواب، اس کے واسطے خالی بیٹھے 3 خل پڑھ ڈالے ہوگا، زندگی بھر قرآن ہی پڑھتے نہیں، کیا کرو 3 خل پڑھ ڈالے قرآن کا ثواب۔ ارے بابا ایک ایک حرف پر کیا ہے 10 نیکیاں ہیں، وہ پڑھو، سمجھتے ہیں کیا؟ خالی زندگی پر اوپری پیسے لے لگ سکتے کیا جی؟ تنخواہ بھی، پگار بھی، درما بھی برابر لیتے نہیں لیتے، گن گن کو چھوڑا دے گی، اوپر کمی ملی بس کر کو۔ تو 2 لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ تیسرا شخص ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مال دیا لیکن سمجھداری نہیں، اب وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے مال میں بہت گڑبڑ سڑبڑ کرتا ہے، کمانے کا طریقہ بھی برابر نہیں، اور کمایا سو مال گماتا ہے، غیر غلط طریقوں پر لگاتا ہے، اور اس میں اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اور رشتہ داروں کا اور خرابت داروں کا خیال بھی رکھتا نہیں ہے، اور اس میں کوئی حق کا کام بھی نہیں کرتا۔ فرمایا یہ بہت برا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دینے کے باوجود پوری گاڑی اس کی ریورس چالک ہے، پورے الٹے کام کرتا ہے، ایڑے کاما کرتا ہے، اوندے کاما کرتا ہے صبح، حالانکہ اسی مال سے کتنی نیکیاں کما سکتا تھا، کچھ بھی کرتا نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ بندہ بہت برا ہے، لیکن سنو انہیں خوشکا گا تو اور ایک اس کے بعد والا انہیں پلو، کیا اسے کیا بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا نیت کرتا؟ توبہ توبہ، مجھے بھی ایسا ملا تو میں بھی اتنے تھیٹراں بناتوں، اتنے باراں بناتوں، اتنے سپا سینٹراں قائم کرتوں، اجاڑ نیتاں کرتا ہے، توبہ توبہ، سمجھ گئے؟ تو فرمایا انہیں بھی بڑا غلیظ انسان، دونوں کا بھی کیا ہے گناہ ایک ہے۔ کتنا غلیظ ہے دیکھو انہیں۔ ایک جنے مجھے بولتے ہی سو کیا یہ صبح مسجدہ بنا لو، مدرسے بنا لو، وہ چھتے نا ایک تھیٹر بنائے، کیا صحیح بھی سامنے بولے سو بات بولتا ہوں، کتنے لوگوں کا روزگار چلیں گا نہیں، کیا کرو، کتنے لوگ وہاں کو کام کر کو کمائیں گے نہیں، کیا کرو۔ اللہ میرے کان گواہ ہیں، میں اپنے کانوں سے سنا ہوئی تھیٹر بنانا، اللہ بنانے وہ کیا ہے، ایک کمپنی بناؤ، ایک ہسپتال بناؤ، ایک اسکول بناؤ، وہاں بھی روزگار ملیں گا نہیں ملیں گا، بولو ایسی نیت۔ تھیٹر میں کیا ہونے جاتا بولو، لحظے لحظے لعنت برسیں گی، جتنے لوگ آگ دیکھیں گے سب کے واسطے ذریعہ ہمیں بنیں گے۔ اللہ اکبر، آج بہت زور سے تھیٹراں کھولتے ہیں دھڑلے سے، مکے کے باہر، مدینے کے باہر، اللہ بچائے، توبہ توبہ، کیا ہونے جائیں گا کہ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ سب کو آزادی، نیک لوگوں کو پابندی، ادھر آنا نہیں، ادھر جانا نہیں، یہ کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں، اللہ اکبر، کیا ہوں گی کہ دنیا ڈر ہوتا ہے۔ اب کیا کہتے روزگار کرتے لوگ کماک کھانے کے واسطے، وہ حرام کمائج کے کماک کھانا، بولو حلال راستے نہیں ہے۔ سوچنے کا انداز دیکھو انسانوں کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی نیت کرنے والا یہ اور وہ دونوں گناہ میں کیا ہیں، برابر ہے۔ اللہ کی پناہ، اس لیے اللہ دولت دے تو خود خرچ کرتا ہے تو بھی صحیح راستے میں خرچ کرے،
وہ لازم چیز ہے. نہیں دوسروں پر خرچ کرتا ہے وہ متعدی ہے. ایسے ہی نہیں کرتا تو نہیں کرے، لیکن برائی میں خرچ نہ کرے. سمجھتے ہیں؟ دنیا برائی سے پھیلی، دنیا بھر جائے، پھیل جائے، اللہ کو کتنا غصہ آتا رہے گا. بولو اللہ دنیا اس کے واسطے کیا بنائے؟ بولو اس کی نافرمانی ہو، اس کی خلاف ورزی ہو، اس کے ساتھ بغاوت ہو، اس کے لیے کہ اللہ دنیا بنایا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ اکبر. افسوس ہوتا ہے غیرہ کرے تو کرے، غیرہ بولے تو بولے، اپنے بولتے نہ کر کو، یہ دل دکھتا ہے. سو اللہ اکبر. بہت تکلیف ہوتی. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے انسان کی سمجھ جو ہے بہت بڑی ہے. صحیح سمجھ رہنا. ایک کچھ لوگ رہتے ہیں ان کی عقل کمزور رہتی، غبی رہتے، سمجھ گئے؟ تو وہ ہے غباوت، غبی ہیں. ایک ہے غوایت، ٹیڑھی عقل. عقل زیادہ ہے لیکن بنگی ہے. کیا ہے؟ سیدھی نہیں ہے، بنگی. کیا سوچا تو بھی بنگا سوچتا، کیا سوچا تو بھی ٹیڑھا سوچتا. کم عقل والے کو سمجھا لے سکتے، ٹیڑھی عقل والے کو سمجھا سکتے نہیں. انہیں اپنی کر بولے گا. کیا کتے ایک دم ٹیڑھی ٹیڑھی کیا کتنا یہ کرے تو بھی بنگی بنگی رہتی. ایک جنا کہ اگر عقل مند دیکھو اسے سیدھی کر دوں گھر کو، ایک پائپ پورا کے رکھا کرتے کیا سالہ پائپ کتے ایک دم میں پرایا کرتے. اس کے بعد سب کو بلایا کرتے، دیکھو دیکھو کتنی سیدھی دکھتی ہے گھر کو. پائپ پرا ہے تو نیچے سیدھی ہے وہ. اب پائپ نکالو گے تو نکالتا ہے کہتے، ذرا ذرا نکالے تو دیکھو سیدھی ہے، دیکھو سیدھی ہے گھر کو. پورا پائپ نکالتے پھر کر کو پلٹ کی کہتے. یہ دیکھ رہے عقل والا یا وہ تیجرے تیری عقل نہیں. کتے ایک دم ٹیڑھی ٹیڑھی ویسا ٹیڑھی عقل والا کبھی ٹیڑھے کام کرتا. سمجھ گئے؟ کمزور عقل والے سمجھا لے جا، اسے بولے سمجھ جاتا. ٹیڑھی عقل والے سمجھانے ہوتا نہیں. سمجھ گئے؟ جتنے گمراہ فرقے والے تھے، ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ تھے، سب کو بہت عقل تھی لیکن بنگی تھی. کیا؟ ذرا ہٹ کو تھی، رہنے کی جگہ پہ نہیں سکا، ذرا ہٹ کو عقل تھی. اس لیے اجاڑ کاما کرے، دیوانے کاما کرے. کیا لے لگا کو لوگوں کو بھی جہنم کے گڑھے میں ڈگل چھوڑے. سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی ایک جنا میں نبی کر بولیا. ابا انہیں ادھر کھڑا ہوا تو اور ایک جنی کھڑی ہوئی، بھائی کو میں بھی نبی گئی. ابا دو جنے مل گئے، مل کو کیا تو شادی کرتے ہیں. اس کہتے شادی کیا تو مہر کیا تو نماز معاف کرتے. واہ الخبیثات للخبیثین. سور ہم کو سور نہیں آتی، ابھی کیا بولیں گے؟ غلیظ آدمی ہم کو غلیظ بھائی کو آتی. ویسے نماز معاف کرتے مہر میں. اللہ انہیں بول بھیجتا رسول اللہ کو، تمہیں بھائی کیا کریں گے؟ ایک اوپن تم کریں گے. کیا؟ ایک صلح کریں گے. میں بھی نبی، تمہیں بھی نبی. ابا کہاں کے کہتے ہو؟ میں رورل کا، تمہیں اربن کے کہتے. میں سٹی کا، میں تمہیں سٹی کے، میں باہر کا کہتے. ابا کہ یہ ولیج آفیسر ہی نہیں جگہ بانٹ کو دیتا ہے. سو یہ رورل ایریا، یہ اربن ایریا گھر کو، یہ باہر کا ایریا، یہ اندر کا ایریا گھر کو. ویسا تمہیں ایک جگہ کے نبی بن جاؤ، میں ایک جگہ کا نبی بن جاؤ. تو واہ نبوت کیا ویسے بانٹ کے دینے کی چیز ہے. تو عقل دیکھو کیسی کیسی چلی ان کی. ایسے لوگ اجاڑ لوگ بنے، ایسے پیدا ہوئے، فرقے سب ایسے شروع ہوئے. لے جا کو سب کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکل چھوڑے. اب ماننے والے بھولے بھالے لوگ سب پیچھے چلے گئے. کیا اب جا کو کیا کرے؟ پڑ گئے جا کو. کیا اس لیے سمجھداری کی ضرورت ہے، سب کے پیچھے چل جانا نہیں. کیا ایک جنے ایسا بڑھیا کو یہ بڑی بڑی باتیں کر لگو، سب لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر کلکھیں کہتے ہیں. انہیں دیکھو تو بیٹھے بیٹھے سے خوش خوش کہتے ہیں. لوگ سے بھی کیا حضرت کہتے ہو؟ میں دیکھتا سو تم نے دیکھنے ہوتا نہیں جی کہتے ہو کیا حضرت. پھر ذرا خود میں خوش خوش کہتے مجھے دکھتا سو تم نے سب دکھتا نہیں جی. نیک لوگوں کو دکھتا سو، پہنچے ہوئے لوگوں کو دکھتا سو، تمہیں سب کہاں ہی کہتے. اچھا گھر کو کیا حضرت ہو جاندے بولو حضرت کا تو کیا بول کو کیا کرنا ہے تمہیں، کیا کریں گے؟ کیا
نہیں حضرت بولو حضرت کیا حضرت کا تو کیا بھی نہیں، کعبۃ اللہ نظر آیا، اس میں کتا گھسلک تھا، اسے ہوش ہوش کر بھگایا، اس میں یہ کیا کہتے ابا یہ سبھی یہی نہیں، سامنے بیٹھے تو نے اللہ ہو نعرے یہ وہ کر نعرے لگائے، پردے کے پیچھے بھائی کہاں تھے دیکھو، اس میں ایک مرد کی جورو تھی کہتے سمجھدار قسم کی، انہیں دیکھی آہا بڑا غلیظ ہے رہنے میرے مرد کو بھی کیا جلیل جنگ ڈھکل ڈالتا خراب کر ڈالتا، ایمان یقین سے اس کا تباہ ہو جاتا، اسے سکھانا جی سبق کر کو کیا مرد آپ کو یہ تعریف کرے آ کہتے پیر صاحب ایک قصہ سنا ہے، واقعہ سنا ہے، یہ وہ گر کو انہیں بولے کہتے بڑے اچھے پیر ہیں جی، ایسے ایسے ان کی برکت سے کئی کچھ محروم ہونا، پہلے ان کو دعوت دیو جی گھر میں ہے ہو برابری چی حضرت آگے کو توتا چی رحمت آگی برکت آگی سب جہاں کو دعوت دیتے ہی قبول کر لیا، اب آئے گھر کو آپ کو دسترخوان سب جوڑ کو ہی، اب حضرت آپ آئے قدم رنجا فرمائے، آپ کی برکت آئی، ہمارا گھر اجالا ہو گیا، مدینے جیسا ہو گیا، روشن ہو گیا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا کی کدھر کی گھر کو دسترخوان میں بیٹھ کو خواب کے اوپر سے پلیٹ اٹھاتے ہی آسمان پر تارے نہیں ہیں، سکا چاول ہے، ایڈریس نہیں ہے، کیا بھی دیکھتے ہی موڈ آف ہوگا، میری توہین کر دیے، بے عزتی کر دیے، مجھے رکھا سکا ابھی کچھ بھی دکھتا نہیں نا، یہ وہ گھر کو شروع کرے انہیں پیچھے سے ڈنڈا لے لگ گئی، یہاں بیٹھ کو کعبۃ اللہ میں داخل ہوتا سو کتا دکھتا ہے، ڈلیاں پورے نیچے رکھ ڈالی، اوپر سادہ کھانا رکھ ڈالی، خواب میں ڈلیاں دکھتے نہیں، کعبۃ اللہ میں دکھتا کتا دکھتا ہے آجی گھر کو ڈالی تو ڈالنا نکل کو بھاگیا، دیکھو سمجھ گیا، وہی سے سب لوگ آ رہتے، تو انہیں کیا کری خواب میں ڈلیاں نیچے رکھ ڈالی، سکا کھانا اوپر رکھ ڈالی، بولی یہاں دسترخوان میں بیٹھ کو خواب میں نیچے اس ڈلیاں دکھتے نہیں، یہاں بیٹھ کو کعبۃ اللہ کا کتا دکھتا گیا، تم نہ آگا وہی سے سب رہتے، اس لیے صحیح راستے پہ چلنا، صحیح لوگوں کے پیچھے چلنا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی سرخ روئی سربلندی نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ،
لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما. اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما. اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما. اے اللہ کوئی چیز بھی اللہ آپ کے دربار کے قابل قبول نہیں ہے. اللہ پھر بھی قبول فرما لیجئے. اللہ پھر بھی قبول فرما لیجئے. اللہ آپ تو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے بندوں کو نوازنے والے ہیں. اللہ دینے والے ہیں. اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ ہماری ان ٹوٹی بوٹی چیزوں کو لے کر اے اللہ ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیجئے. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا ہماری پونجی اور ہمارا سرمایہ بھی کھوٹا ہے، اسے قبول بھی کر لیجئے اور ہمیں زیادہ بھی دیجئے. اللہ وہ تو بندے تھے اور بندوں سے مانگ رہے تھے. آپ تو رب ہیں. اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ کہ ہمارے اعمال بھی کھوٹے ہیں. اللہ ہمارا سرمایہ بھی بہت تھوڑا ہے. اللہ آپ اسی کو قبول فرما لیجئے. اللہ اور اپنی طرف سے مزید بھی عطا فرمائیے. اللہ خوب اضاف و مضاف دیجئے. اللہ خوب اجر بھی دیجئے. اللہ خوب گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے. اللہ رحم فرما دیجئے. اللہ کرم فرما دیجئے. اللہ ہماری جائز مرادوں کو بھی پوری فرما دیجئے. اللہ بہت سی امنگیں لے ہوئے اللہ بہت سے اللہ پروگرام لیے ہوئے، بہت سے منصوبے لیے ہوئے، بہت سے تقاضے لیے ہوئے اللہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ جائز حاجات کو پورا فرمائیے. اللہ تنگیوں اور تکلیفوں کو دور فرمائیے. اللہ پریشانیوں کو دور فرمائیے. اللہ آسانیاں پیدا فرمائیے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں کی برکت سے اے اللہ اپنی انسانیت کو اے اللہ سعادت نصیب فرمائیے. اللہ دلوں کو صاف فرمائیے. اللہ جذبات کو درست کرنے اور نیتوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ پورے عالم کو اللہ ایک حسین گہوارہ بنا دیجیے. اللہ ایک بہترین گلدستہ بنا دیجیے. اللہ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں. اللہ ایسا بنا دیجیے. اللہ سب ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے ہوں. اللہ اس طریقے سے فیصلے فرما دیجیے. اللہ سب ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں. اللہ ایسے بنا دیجیے. اللہ عداوتوں کو، دشمنیوں کو، بغاوتوں کو دور فرما دیجیے. اللہ بدزنی اور بدگمانی کو دور فرما دیجیے. اللہ ہر ایک کے بارے میں اچھا سلوکت اور اچھا گمان نصیب فرمائیے. اللہ ہر ایک کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائیے. اللہ اے اللہ پوری انسانیت کو سکون کا سانس نصیب فرمائیے. اللہ اے اللہ بہت سے لوگ بہت سی اللہ طریقے سے پریشان حال ہیں. اللہ سب کی پریشانیوں کو اللہ آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ سب دور فرمائیے. اللہ اے اللہ جو پڑھنے والے ہیں اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیے. اللہ اے اللہ جو حفظ کر رہے ہیں اللہ ان کو آخر تک حافظ بنائیے. اللہ اے اللہ جو بن رہے ہیں اللہ ان کو جید حافظ بنائیے. اللہ علماء ربانیین بنائیے. اللہ جتنے کالجوں میں پڑھے ہیں اللہ ان کو اچھے اے اللہ پلیسمنٹس عطا فرمائیے. اللہ اے اللہ اچھا جاب عطا فرمائیے. اللہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے. جو ملازمت ہے طبقہ ہے اللہ ان کی ملازمتوں میں وہ برکتیں عطا فرمائیے. اللہ اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے. اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائیے. اللہ قرض سے مرض سے بچائیے. اللہ قلت سے ذلت سے علت سے بچائیے. اللہ جوان بچیوں کا نکاح آسان فرمائیے. اللہ ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے. اللہ بہت سے لوگ پریشان حل ہے. اللہ
رشتے آتے نہیں ہیں اللہ، آتے تو چلے جاتے ہیں اللہ، اور کبھی نکاح ہو کے بچی جاتی ہے تو چند دنوں میں واپس آ جاتی ہے اللہ، ایسی صورتوں سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ سب کو خوشی بھری زندگی نصیب فرمائیے اللہ، اچھے جوڑے عطا فرمائیے اللہ، نکاحوں کا بندوبست فرمائیے اللہ، نکاحوں کو سادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں اللہ، نیک صالح اولاد عطا فرمائیے اے اللہ، ان کے دامن کو، ان کے گود کو خوشیوں سے بھر دیجیے اللہ۔ برسوں کا عرصہ گزر جاتا ہے اللہ، ایک مایوسی رہتی ہے اللہ، ایک مرجھائی ہوئی طبیعت رہتی ہے اللہ۔ اللہ نیک اولاد دے دیجیے اللہ، نیک اولاد دے دیجیے اللہ، ان کی اولاد ہیں ان کو نیک بنا دیجیے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ، فرما بردار بنا دیجیے اللہ، غمگسار بنا دیجیے اللہ، مددگار بنا دیجیے اللہ۔ اللہ سب کے حال پر بہتری کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔